بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرماتے. دیکھیے ایک یہ زبردستی ایک مشہور کر دیا گیا کہ تیسرے دور میں قرآن جمع ہوا اور رسول اللہ قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے. انتہا یہ ہے کہ ایسی ایسی روایتیں بیان کی گئیں، ایسی ایسی روایتیں بیان کی گئیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کی کچھ آیتیں پتے پہ لکھی ہوئی میری چارپائی کے نیچے رکھی تھی. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان ماؤں کے بیٹے ہیں، ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر سامنے قرآن رکھا ہوا ہو تو اس طرف پیر کر کے نہ لیٹو. ہمیں آپ کو یہ سکھایا گیا یا نہیں سکھایا گیا؟ یہ سب گھر ہی میں تو سکھایا گیا، ہوم ورک ہے تو بہرحال گھر میں یہ سکھایا گیا. تو اب وہاں ام المومنین جو ہے وہ قرآن پتوں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کو نیچے چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ غور کریں کہ وہ کہتی ہیں کہ بکری آئی اب وہ کھا گئی. اب آپ مجھے انصاف سے یہ بتائیں کہ ایسے لوگوں کے سپرد کیا حفاظت قرآن کی جا سکتی ہے؟ یہ خالی ہنسنے والی بات نہیں ہے. کیا ایسے لوگوں کے سپرد قرآن کو کیا جا سکتا ہے؟ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں قرآن جمع شدہ حالت میں نہیں تھا، میں 2 یا 3 دلیلیں دے رہا ہوں اور نہایت پڑھا لکھا مجمع اس وقت میرے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات رائے گا نہ جائے گی، شاید میں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ تنزیل و تعویل کے سلسلے میں 4 مہینے سے مجھے پڑھنا ہے، لہذا یہ بات ریکارڈ ہو جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے. دیکھیے قبلہ رسول کے زمانے میں قرآن جمع تھا یا نہیں تھا، میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں. دیکھیے غدیر کا میدان ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، قذابوں کا منبر ہے، اللہ کے رسول ہیں، بھاری دوپہر ہے، سارے کے سارے حاجی سامنے موجود ہیں. غدیر کا جو خطبہ ہے اس میں صرف من کنت مولا و فہذا علی مولا نہیں، بلکہ یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ پیغمبر نے غدیر کے منبر سے بھی ارشاد فرمائی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر رسول کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، جمع شدہ حالت میں نہیں تھا، تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر کہہ رہا میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی تو کھڑے ہو کے پوچھتا کہ وہ کہاں ہے؟ تو میں نے معمولی بات آپ کی خدمت میں نہیں پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید عام طور پہ مجلسوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس سے بالکل الگ ہٹ کے بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ بھئی کوئی کھڑے ہو کے پوچھتا کہ وہ کتاب کہاں ہے؟ اچھا جانے دیجئے، اب تمہاری بات تمہاری گھر سے نکال کے تمہارے حوالے کر رہے ہیں. غدیر میں تو رسول نے کہا کہ میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، آخر وقت میں جب پیغمبر نے کہا کہ قلم و کاغذ لاؤ، میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں جو تمہارے کام آئے، تو خلیفہ دوم نے کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ. ایک صلوات اور محمد محمد علیہ. دیکھیں کرنا یہ آرگومنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میری باتوں پر غور تو کیا ہی جا سکتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو بھائی جب خلیفہ دوم نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو رسول اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں ہے. جب بکھری ہوئی تھی تو پوچھتے کہ وہ، لیکن رسول اللہ نے نہیں پوچھا. ماشاءاللہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھئی قرآن ضرور پڑھیے، روزانہ قرآن پڑھیے، کم سے کم 50 آیتیں تو معصوم نے فرمایا ہے کہ ہمارے دوستوں کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کریں. اور ماشاءاللہ تلاوت کرنے والے 1 مہینے میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 15 دن میں قرآن ختم کر دیتا ہے. رمضان میں آپ
قرآن تمام کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں قرآن. دیکھیے قبلہ اس ادا خانے میں رکھا ہوا قرآن ہو اور چاہے دارالمبلغین میں رکھا ہوا قرآن، آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ. ہر قرآن کے آخر میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے، دعائے ختم قرآن ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ پڑھیے نا آپ، دعائے ختم قرآن. کوئی لوگ مختصر پڑھ لیتے ہیں، کوئی لوگ طولانی پڑھتے ہیں، لیکن دعائے ختم قرآن ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جہاں دعائے ختم قرآن نہ ہو. آپ مجھے بتائیے یہ دعائے ختم قرآن کس نے تعلیم کی؟ ہم سے نہ پوچھیے، لوگوں سے پوچھے کس نے تعلیم کی. امام ابو حنیفہ نے بتائی؟ نہیں. امام شافعی نے بتائی؟ نہیں. امام احمد ابن حنبل نے بتائی؟ نہیں. امام مالک نے بتائی؟ نہیں. خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ دوم، کس نے تعلیم کی یہ دعا؟ کس نے؟ کہ پیغمبر اسلام نے تعلیم کی. جو دعا ہم پڑھتے ہیں ہمارا بھی دعویٰ یہی ہے کہ پیغمبر نے تعلیم کی. وہی دعا آپ پڑھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ دعائے ختم قرآن تعلیم کی. اب بھی نہ بولیں گے تو آج کب بولیں گے؟ اب آپ بتائیے کہ یہ پیغمبر جو دعائے ختم قرآن تعلیم کر رہے ہیں تو اگر قرآن جمع شدہ حالت میں نہیں ہے صلوات محمد